آج سے ٹھیک 2 ماہ قبل ایک صاحب نے مجھے نماز فجر کے بعد رابطہ کر کے اہل نظر کا یہ پیغام پہنچایا کہ گندم کی آدھی فصل کٹی ہوگی اور آدھی ابھی پڑی ہوگی کہ پاکستان کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے۔ صاحب معتبر تھے اور وارننگ دینے والوں کا حوالہ ان سے بھی کہیں زیادہ معتبر تھا۔ کچھ دیر سنبھلنے میں لگی، قلم ہاتھ میں پکڑا تو خوف سے لکھ نہیں پاتا تھا۔ ویڈیو بنانے کے لیے خود کو سنبھالا تو ہمت نہ کر پایا۔ ایک اور صاحب حالے لوگوں سے محبت کرنے والے شخص سے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے اس پیغام کی ویڈیو بنا کر 11 مارچ کو اپنے چینل پر ڈال دی۔ کچھ دنوں بعد خوف کے عالم سے نکلا تو اپنے یوٹیوب چینل پر 22 مارچ کو اس کا حوالے سے مکمل پیغام ریکارڈ کروا دیا۔ جیسے ہی پروگرام ریکارڈ کروا کے گھر سے پہنچا تو رات کو 6.8 ریکٹر اسکیل کی شدت کا زلزلہ آ گیا۔ خوف کا عالم پھر سے طاری ہوا اور استغفار کی کثرت سے دوستوں ساتھیوں کو دعا کی درخواست کی۔ اسی دوران کئی صحافیوں کے ہمراہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہاں اہل نظر کی وارننگ کا تذکرہ کیا تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ میں تو گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد طوفان بادہ با اور ژالہ باری نے اس ملک کو گھیر لیا اور لوگوں کی مکئی اور گندم کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کسی قوم کے ساتھ اپنی ناراضگی کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی رستہ بتایا ہے۔ سننا ہوئی کوئی بستی کہ یقین لاتی اور ان کا یقین لانا ان کے کام آ جاتا، سوائے یونس کی قوم کے جب وہ دو یقین لائی تو ہم نے ان کی ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں ہی ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ مہربانی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ حضرت یونس کی پوری قوم اجتماعی طور پر اللہ سے معافی کی طلب میں سجدہ ریز ہو چکی تھی۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں پارٹنر بنے ہوئے آج 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس جنگ کا مرکزی کردار پرویز مشرف اپنے اعمال کا حساب دینے اللہ کے حضور پہنچ چکا ہے، لیکن موت سے پہلے اللہ نے اسے افغانستان میں اس امریکہ کی شکست دکھا دی تھی، جس کے خوف سے اس نے ایک فون کال پر مسلم امہ کی ایٹمی طاقت کو امریکی اشاروں پر نچوایا تھا۔ ٹھیک ان 20 سالوں میں اہل نظر اس قوم کو اجتماعی استغفار کا بار بار مشورہ دیتے رہے اور ان کی اہل نظر کے ایک معمولی سے ڈاکیے کے طور پر میں اپنے کالموں میں مسلسل دستہ عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ ہماری نجات بحث مجموعی استغفار میں ہے۔ بار بار لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے 3 روپ بتائے ہیں۔ آپ کہیں کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا تمہیں کسی گروہ میں تقسیم کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ گزشتہ 20 سال میں ہم پر پہلے 2005 کا شدید زلزلہ آیا، پھر 2010 کا سیلاب آیا اور پھر ہماری گلی کوچے میدان جنگ بنے رہے، لیکن ہم باز نہ آئے۔ جتنے لوگ اس جنگ میں ہمارے ہاں جان بحق ہوئے، اس کا اشیر بھی کسی دوسرے ملک میں نہیں مارے گئے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں تو پھر یہ عذاب پاکستان پر ہی کیوں آتا ہے، تو ہم ہی اللہ کے عذاب کا کیوں شکار ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ وعدہ خلافی ہے جو ہم گزشتہ 75 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو اس وعدے پر قائم ہوا ہو کہ صرف مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں اللہ کی حاکمیت کا پرچم شریعت کی صورت میں لہرائے گا۔ باقی تمام ممالک رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن پاک میں کھول کر بتا دیا ہے کہ اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اسے مانو، اسے انکار کرو، لیکن اگر آپ اس مالک کائنات اور فرمانروا مانتے ہو تو پھر اس کا یہ حکم ہر معاملے میں ماننا ہوگا، کہیں بھی تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر تم نے کچھ احکامات کو مانا اور کچھ سے انکار کیا تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا کیا ہے اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ اس دنیا میں کفار کو ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ ان کے لیے پکڑ آخرت میں لازم ہے، لیکن وہ مسلمان کو
اس سے عہد کر کے نافرمانی کرتے ہیں انہیں دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی اور علامت یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی بستی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نام پر قائم اس ملک میں یہ تمام علامتیں صادق آ چکی ہیں۔ ہمارے خوشحال لوگ وہ اشرافیہ ہیں جو حکومت کے ایوانوں اور مقتدر قوتوں کی صورت میں ہم پر مسلط ہیں، اور وہ اپنی مستی و تکبر میں گم ہیں۔ یقیناً ان سے اللہ کی کھلی نافرمانی سرزد ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جنہیں اللہ نے دین کا علم عطا کیا وہ بھی اب اسی اشرافیہ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ سید الانبیاء کی اس حدیث کے مطابق وہ ان کے دست و بازو بن چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا۔ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے اعتبار سے خراب ہوں گی، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ فتنے انہی سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ ہم اس حالت عذاب میں تو ہیں مگر سنبھلنے کی کوئی ترکیب نظر نہیں آ رہی، لیکن ڈر صرف اس بات کا ہے کہ کہیں ہم پر وعدہ خلافی کا ویسا عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا 2 دفعہ بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے بندے لڑائی والے سخت، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر۔ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ایسے لوگ بھیجے جو بگاڑ دیں تمہارے چہرے اور داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور ویران کر دیں جہاں غلبہ پائیں، پوری طرح ویران۔ بظاہر پہلا حملہ بائبل کے حکمران بخت نصر نے کیا تھا اور دوسرا حملہ رومن جرنیل ٹائٹس کا تھا، مگر اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں تم پر عذاب کی صورت میں بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کے قدم با قدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی سانحہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ قوموں پر عذاب ان کے اندر پہلے آپس کی لڑائی میں آتا ہے اور پھر ان پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی پیروی میں اللہ سے غافل ہیں تو کیا ہم پر کسی ظلم کو مسلط نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ کا دستور ہے کہ جو پہلے لوگوں پر گزر چکا ہے، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں کر پاؤ گے۔